جس طریقے سے جسمانی امراض میں اگر مرض کی صحیح معلومات نہ ہو تو علاج مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض میں بھی اگر روحانی مرض کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو تو علاج صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اگر صحیح طور پر استخارے کے ذریعے یا تشخیص کے ذریعے یا اور بھی کچھ اصول اہل فن نے قائم کیے ہیں، اگر ان کی رعایت نہ کی جائے اور ایسے ہی کسی مریض کا علاج کیا جائے تو فائدہ ظاہر اتنا نہیں ہوتا جتنا ظاہر ہونا چاہیے۔ روحانی امراض میں بھی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے جسمانی امراض میں لوگ پہلے مرض کی تحقیق کرتے ہیں، کیسا بھی ڈاکٹر ہوگا وہ پہلے مرض کی تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم چل جاتا ہے کہ مریض کو یہ بیماری ہے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک تازہ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر کے آئے میرے پاس۔ اس بچے کو کچھ پریشانی تھی اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کسی کو دکھایا اور انہوں نے بتایا بھی مجھے کہ میں نے فلاں کو دکھایا تھا اور انہوں نے بتایا کہ اس پر تو بہت سخت قسم کی بندش لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ جن کا نام انہوں نے ذکر کیا میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ عامل نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ تعویذات وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر جیسے بھی دیکھا ہوگا اور انہوں نے اس کے تعلق سے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ بہت سخت قسم کی بندش ہے، اور جب انہوں نے ان سے کہا کہ کیسے ٹھیک ہوگا تو بتایا انہوں نے سیدھا ہی کہ اتارا کرنا ہوگا۔ حالانکہ اتارے سے پہلے کے بھی بہت پروسیس ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی مرض میں اتارا کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ان کا طریقہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بتایا کہ اتارا کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بچے کا اتارا بھی کر دیا، جو بھی انہوں نے جو وہ لیتے ہیں انہوں نے لیا 7-8 ہزار اور وہ اتارا کر دیا۔ اب اتارا کرنے کے بعد اس بچے کو 1% بھی آرام نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کسی اور کو بھی دکھایا ہوگا، انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں اس پر کچھ کیا دھرایا ہے اور علاج کرنا ہوگا، اور انہوں نے بھی تعویذات وغیرہ اپنے طور پر دیے، لیکن اس بچے کو فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد کسی نے انہیں میرا سجیسٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جب میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی پریشانی ذکر کی اور میں نے بچے کی پوری کیفیات کو سنا، اور اس کے بعد کچھ علامات کو مد نظر رکھا جو اس پر ظاہر تھی، ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے استخارہ کیا، تو اس کے بعد معلوم ہوا تحقیق کرنے پر کہ اس بچے کو نظر بد ہے، اور نظر بد کی وجہ سے جو بھی پریشانی اسے ہو رہی تھی وہ پریشانی نظر بد کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اب جب نظر بد کا علاج کیا گیا تو اس بچے کو آرام ہو گیا۔ اس سے معلوم کیا چلا، صحیح تحقیق جب ہو گئی مرض کی کہ ہاں فلاں کو یہ مرض ہے، اور جب اس کا علاج کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، نظر بد کی علامات مریض پر ظاہر ہوتی ہے، کبھی اگر عصبی مسئلہ ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہے، بندش کے معاملات جب کسی پر ہو تو جادو کے معاملات ہو کسی پر تو اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا ایک معمول ہے کہ جب کبھی کچھ بڑے کیسز میں دیکھتا ہوں تو میں فوراً جواب نہیں دیتا، میں وقت لیتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اور اس کے تعلق سے جب صحیح مرض کی تحقیق ہو جاتی ہے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں غلطی کے شکار ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے استخارے کے گروپس وغیرہ بن گئے ہیں، اور ہر کسی کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ فٹ سے مجھے پتہ چل جائے، اور وہ فوراً کوشش کرتا ہے کہ میں نام بھیجوں اور بس مجھے کوئی بتا دے کہ تم پر یہ پریشانی ہے۔ بالکل، حالانکہ آپ استخارے کے تعلق سے آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو عام انسان بھی استخارہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اور ہمیں اس سے معلوم چلتا ہے اس جو تعلیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی امت کو، کہ بندہ جو ہے وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ کسی معاملے میں استخارہ کرے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے تشخیص وغیرہ کے بھی کچھ معاملات ہے کہ اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اگر بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے تو وہ مرض کی اصل تک نہیں پہنچ پائے گا، اور جب مرض کی اصل تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ مریض پریشان ہو جاتا ہے۔
اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اسے اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک نصیحت جتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ہرگز جو ہے روحانی علاج میں جلد بازی نہ کریں. اگر آپ کسی سے استخارہ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے تو قابل اعتماد صحیح سنی صحیح العقیدہ شخص سے ہی آپ استخارہ کروائے، اور جن کے بارے میں آپ کو معلومات ہو کہ ہاں یہ روحانی عامل ہیں. آج کل ہر کسی نے اپنے نام کے آگے عامل لگا رکھا ہے، اور جنہیں صحیح سے آپ ان سے بات کریں گے تو انہیں اردو نہیں بولنا آتا، انہیں ٹھیک سے اردو پڑھنا نہیں آتا. ان کے آپ عربی کے الفاظ دیکھیں گے تو انہیں ٹھیک سے اگر وہ دم کرے تو انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایسے لوگ بھی جو ہے وہ دھڑلے سے اس فیلڈ کے اندر آ کر کے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم جسمانی علاج کے لیے ایک صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ روحانی امراض کے شکار ہیں تو آپ ایک صحیح جگہ جائیے اور ان کے تعلق سے آپ پہلے معلومات کیجئے، پھر اس کے بعد اپنی پریشانیاں بتائیے. سوشل میڈیا پر ہر کسی سے بھی اپنی پریشانی شیئر کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے حضرات جلد بازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط انفارمیشن مل جاتی ہے اور وہ تحقیق نہیں ہو پاتی ہے. وہ کسی کو بھی بتائیں گے میرا یہ نام ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، آپ دیکھ کے بتا دیجئے مجھے کیا پریشانی ہے. اب انہوں نے سنا ہی نہیں ان کو کیا تکلیف ہے کیا نہیں ہے، بس اس نے پوچھا جیسی اور پھٹ سے بتا دیا ہاں آپ پر جادو کیا ہوا ہے. ارے کس اعتبار سے کیا ہوا ہے، کیا علامات ظاہر ہوئی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہیں، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں.